वो उन्होंने भी 20 दिन एक स्टैंड लेके रखा, ये भी अभी तक बैठे हुए हैं। देखिए आप एक यूटिलिटी हैं, आपने अपने सार्फिन को बिजली देनी हर हाल के अंदर, आप भी आ जाएं, बात कर लें। ये भी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। देखें, अपनी इस वक्त ना सोचें, अल्लाह के वास्ते। तो 2 करोड़ आवाम में से बूढ़े, बच्चे, बीमार सब लोग हैं। अब अस्पतालों में बिजली नहीं है, जी, अस्पतालों में बिजली नहीं है, लोग वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं। आप उठे जाएं, कभी कभी अपनी जात से बालातर होके जो है ना, कम से कम आवाम की खिदमत काश ऐसा हो सकता कि हम अपनी जात से बालातर होके कभी सोच सकते। इजाज साहब, आपके साथ वहाँ प्रेस क्लब पे अब कौन हमसे बात करेगा? जैस्मिन, अभी मैं आपकी बात करवा रहा हूँ पीपल्स वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं लतीफ़ मुगल, जो ये जो यूनियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एफिलेटेड है। मैं उनसे आपकी बात करवा रहा हूँ, आपको अभी आप उनसे बात करें। लतीफ़ मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लतीफ़ मुगल साहब, कैसे हैं आप? मैं आपसे पहले भी गुफ्तगू कर चुकी हूँ और आपके सारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर मेरे सामने है, लेकिन अब मैनेजमेंट की तरफ से भी लचक दिखाई जा रही है। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त हुकूमत में है, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके लोग बारहा आके आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ड्यूटीज़ पर वापस जाएँ, तो आप लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते इस चीज़ को? अब आपका लाए अमल क्या होगा? देखें जैस्मिन, मैं सबसे पहले तो केईसी के मेहनत कशों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पहले भी केईसी पर प्रोग्राम किया और अब दोबारा कर रही हैं और हमारी आवाज़ आपने अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है कि आप लोग ड्यूटी पर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी डिमांड ही यही है, हम तो कह ही ये रहे हैं कि हमें ड्यूटी पर वापस लिया जाए। देखें, आपको इल्म में होगा कि जनवरी में 4,500 लोगों को केईसी ने यकजुम्बिश कलम निकाल बाहर किया था, टर्मिनेट कर दिया था और गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया। हमने केईसी के हेड ऑफिस का घेराव किया, धरना दिया, तब गवर्नमेंट ने इंटरवेन करके हमें ज़बरदस्ती बहाल करवाया। लेकिन बहाली के दूसरे ही दिन केईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ताबिश गौहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए धमकी दी कि जी प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के ज़रिए ज़बरदस्ती आपको वो करवाया है बहाल, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं और हम ग्रेजुअली अब आपको निकालेंगे। तो अब जो उस धमकी पर अमल हो रहा है, ये बतदरीज हमें निकाला जा रहा है और हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है और हम अपने रोजगार बचाने के लिए हम बैठे हैं। मुझे ये बताएं लतीफ़ मुगल साहब, कितने लोगों को निकाल चुके हैं, कितने लोगों को टर्मिनेशन लेटर्स मिले हैं आप में से? देखें, ये मुख्तलिफ हीलो बहानों से निकाल रहे हैं। ये कोई 300 से 400 के दरमियान लोग हैं, 300 से 400 के दरमियान लोग हैं जिनको मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर, किसी पर इल्ज़ाम ये लगाया कि जी आपने जो है वो टी बैग चोरी किया है, किसी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी आप लिफाफा खोलते हैं, मतलब नॉन इशूज़ पर इल्ज़ामात लगाकर ज़बरदस्ती लोगों को निकालने। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो है वो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था ऑफिसर से। पिछले साल दिसंबर में इनको पहले सरप्लस किया गया और 294 लोगों को निकाला गया। अब उसी का ये तसलसल है कि पहले 4,500 लोगों को सरप्लस किया गया और धमकी दी गई कि हम आपको निकालेंगे। तो ये बतदरीज निकाला जा रहा है। साहब देखिए, मेरी बात सुने, धमकी देना एक और बात होती है, निकालना, फिजिकली निकाल के उठा के बाहर फेंक देना, टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा देना एक और बात होती है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, 7,000 लोग इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, 4,500 मजदूर तो आपके पीछे ही बैठे हुए हैं। आप 4,500 में से कितने ऐसे हैं जो मुझे अपने टर्मिनेशन लेटर्स दिखा सकते हैं कि जी हमारा टर्मिनेशन लेटर है, इसलिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं? ये बता दें मुझे। देखिए जैस्मिन, बात यह है कि हमें साफ नज़र आ रहा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमें सरप्लस कर दिया गया है और हमारी जगह पे अल्टरनेट जो है वो लोग रख लिए गए हैं। तो हम क्यों ना समझेंगे कल हमें, कब तक हमें बिठा के तनख्वाह देंगे? कल अगर हमें ये निकाल देते तो फिर क्या होगा? तो हम अपने रोजगार के हवाले से साहब, आपने तो फिर देखे ना, अब आपने तो नक्शा ही बदल दिया। अब मैं ये वही वाली बात है कि मैं यहाँ से बैठ के कहूँ जी अगर मुझे कल समा ने निकाल दिया तो क्या होगा, या तो मुझे बैकअप प्लान बनाना चाहिए, 2-4 चैनल से बात करनी चाहिए, क्या करूँ? निकाल दिया तो आप कल जब उन्होंने एमडी ने या सीईओ ने या केईसी की मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई आप ड्यूटीज पे आ जाएं, आपको कोई नहीं निकाल रहा, आपको सैलरीज भी दी जाएंगी, इतनी बड़ी बात उन्होंने प्रेस के सामने की है। आप क्या समझते हैं कि हम प्रेस वाले ऐसे ही बैठे रहेंगे और वो झूठ बोलेंगे और हम उनका झूठ पकड़ेंगे नहीं? निकाला ही नहीं है जब, तो आप लोग क्यों नहीं वापस जाके बात करते? नहीं जैस्मिन, हम बातचीत करने के लिए तो तैयार हैं। जब ये बात नहीं कर रहे थे, जब भी हम मजबूर होकर भूख हड़ताल पे बैठे, और अगर इन्होंने बातचीत के लिए कमेटी बनाई है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इन्होंने अभी तक हमें कॉल नहीं किया है, ये हमें कॉल करें और हम अभी हमें रात को 12 बजे कॉल करते हैं तो अभी हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं और ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को निकाला नहीं है, 300 से 400 लोगों को निकाल चुके हैं और बाकियों को भी खतरा है कि किसी भी वक्त उनको निकाला जा सकता है। अच्छा, लेकिन अगर वो आपको इस बात की अश्योरेंस देते हैं कि वो आपको नहीं निकालेंगे
اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے اگر کسی کی 20 سال 25 سال 30 سال اگر سروس ہو گئی ہو اور وہ خود سے خوشی سے گولڈن ہینڈ شیک لینا چاہتا ہے اور جس کے لیے میرے خیال سے خواجہ اظہار صاحب انہوں نے اماؤنٹ بھی بڑھا دی ہے. کچھ اماؤنٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بڑھائی. ہاں دیکھیں جیسمین, اگر یہ بی ایس ایس کی اسکیم دیتے ہیں اور اگر کوئی امپلائز اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے. نہیں زبردستی تو کوئی نہیں کرنا چاہیے, زبردستی کوئی نہیں کرے گا. زبردستی کی جیسمین, پہلے انہوں نے زبردستی کی, اسی وجہ سے 4,500 لوگوں نے اس اسکیم کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا زبردستی کرنے کی وجہ سے. اور اگر یہ دیتے ہیں تمام امپلائز کو اور یہ زبردستی نہیں کرتے تو ہم بھی کسی کو نہیں روکیں گے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سینئر وزیر ان پر فارمر وزیر میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں, وہ اس سارے ایشو میں کافی انوالو رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جاسمین. راجہ صاحب ایک ہفتہ ہو گیا اور میں خاموشی سے انتظار کرتی رہی. پریس کلب میں نے لائیو شو کیا, اس کے بعد لوگوں نے مجھے چیلنج کیا اور کہا کہ جی آپ نے ایک ایشو کو اٹھایا, اس کو آپ نے فالو اپ نہیں کیا, لیکن آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے اور پانی اور بجلی کے وزیر سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے آپ مذاکرات میں شامل تھے. اب تابش گوہر صاحب کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے. سر یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ان کو جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, صارفین 2 کروڑ بجلی کے لیے تڑپ رہے ہیں. وفاق کیا کرے, کس طرح آپ مدد کریں گے لوگوں کی؟ جاسمین دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت بھی اس کو تابش گوہر صاحب کو یہ کہا تھا کہ جس وقت آپ گولڈن ہینڈ شیک کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیکج کو ٹھیک کریں اور لوگوں کو کنونس کریں اور لوگ خوشی خوشی سے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے, زبردستی کریں گے, تو یقیناً پھر ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے پھر اکٹھے ہوں گے اور آپ کے لیے مسئلہ تو ہوگا, لیکن جو کراچی کے 2 کروڑ شہریوں کی بات کریں سب سے زیادہ تو وہ متاثر ہوں گے. بالکل. اور میں آپ کا اس لحاظ سے بھی مشکور ہوں کہ کم از کم آپ نے ایک بہت اچھے انداز سے جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا, جو ایک عوامی مسئلہ تھا. جی میں نے وزیر پانی اور بجلی سے بات کی, حکومت اس بارے میں بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنے کا سوچ رہی ہے, اور میں ان کو یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کل واپس آ جائیں گے چائنا کے ٹرپ سے, ٹھیک ہے, ان سے بھی میری ملاقات ہوگی اور میں ان کے بھی گوش گزار کروں گا ساری بات. ٹھیک. اور اس وقت جو وزارت پانی اور بجلی ہے اس کو بڑے مائنیوٹلی سارے افیئر کا جائزہ لے رہی ہے اور وہ کوئی ایکشن بھی کرے گی. لیکن میں ان کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے بزنس کرنی ہے, آپ کے حقوق ہیں. ایک کارپوریٹ جو اینٹیٹی ہے اس کو یقیناً اس کے کچھ اپنے مفادات ہیں جس کے وہ تحفظ کرتی ہے, لیکن ہر کام کرنے کا جاسمین ایک طریقہ ہے نا جی. بالکل ٹھیک. اگر آپ فرض کرو کہ اس کو کمپلیکیٹ کر دیں گے ایشو کو, پہلے دن آپ کو پتا ہے کہ 4,500 لوگ جو تھے وہ جا کر سڑک پر بیٹھ کے, جی ہم یہاں سے گئے, ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اس طریقے سے ود 1 stroke آف پین جو ہے آپ فیصلہ کرتے ہیں, آپ نے آؤٹ سورس کر دیا. فرض کرو کہ آپ کہتے ہیں ہم نے سیکیورٹی آؤٹ سورس کر دی ہے, ہم نے اپنے ملازمین جو دوسرے ہمیں ایگزلری تھے ان کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے. آخر آؤٹ سورس کرنے کے بھی تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن راز صاحب ان کو کم پیسے ہیں نا. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں, بہت یہ آن فار ایگزامپل جب HR کی کمیٹی آصف حفیظ صاحب نے جب بریف کیا صحافیوں کو تو انہوں نے کہا سیلری پیکیجز جو ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں KESE کے ڈرائیور کی تقریباً 66,983 بنتی ہے. اب راز صاحب مجھے یہ بتا دیں کون سا اس ملک میں ڈرائیور اتنی تنخواہ لیتا ہوگا؟ جاسمین یہ فرینکلی ٹیلنگ یو, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ 66,000 اور اتنا یہ کوئی ایک ڈرائیور ان کا کوئی پیکج لیتا ہے. جی. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی ہم نے بڑے اچھے پیکج بنا لیے ہیں اور ہم نے 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپے تک ہمارا پیکج ہے کہ جو لوگ ہم سے گولڈن ہینڈ شیک لے لیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس وقت چیف منسٹر اور گورنر صاحب بھی تھے, ہمارے دوسرے فیڈرل منسٹر جو اب پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب یہ بھی موجود تھے. تو یہی طے پایا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ فیزز میں کریں. ٹھیک. جو لوگ ولنگ ہیں تو لیٹ دیم گو فرسٹ. اس کے بعد آپ پر بھی پریشر کم ہوتا جائے گا, آپ پر برڈن بھی کم ہوگا, آپ کے اوور ہیڈز کم ہونے شروع ہو جائیں گے. پھر آپ دوسرے فیز میں جب ایک شخص جو ہے فرض کرو اس کو آپ 10 یا 15 ہزار دیتے ہیں, اس کو 15-18 لاکھ مل جاتا ہے, وہ چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کر. بے شک, بالکل. اور جو ایک پرائیویٹ اینٹیٹی ہے یا کوئی بزنس بھی ہے, اس نے کمیونٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ
جو حق ہے وہ تو اس کمیونٹی کا ہے جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں لوگ. لیکن راج صاحب یہ اسٹرائک، جی خواجہ اظہار صاحب بھی ہمارے ساتھ MQM کے موجود ہیں. راج صاحب یہ اسٹرائک تو آپ ختم کرائیں نا. دیکھیں لوگ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بجلی اگر کہیں نہیں ہے، کوئی جمپر ٹھیک کرنے جا رہا ہے، اس کو آگے لوگ مارنا شروع ہو گئے ہیں. اب یہ شر پسند عناصر کون ہے؟ یہ تو انکوائری بٹھائیں نا کم از کم. جیسمین یہ بالکل اس پہ انکوائری ہوگی، اور اس پر میرا خیال ہے کہ ابھی وزیر پانی اور بجلی نے اس پر شاید کوئی ایکشن بھی لیا ہے، اور وہ خود بھی اس حالات میں وہاں شاید پہنچیں گے کراچی. میں آج پھر ان سے بات کروں گا. سر انہیں بولیں آپ پہنچ بھی جائیں. وہ کون سے طیارے سے آ رہے ہیں؟ رحمان ملک صاحب والا طیارہ لے لیں جو آنن فانن کراچی پہنچ جایا کرتا ہے 2 گھنٹے کے اندر. جب 90 جانا ہوتا ہے تو خدا را آ جائیں. بھائی 19 دن ہو گئے ہیں سر اس معاملے کو. نہیں وہ ضرور آئیں گے. اور میں کب آئیں گے سر؟ راج صاحب کب آئیں گے؟ آپ جب پانی اور بجلی کے وزیر تھے، آپ 24 گھنٹے کے اندر کیا جو ہے وہ پہنچ گئے تھے یہاں پر. تو کم از کم آپ ہی آ جائیں ایز اے سینئر پیپلز پارٹی کے ممبر. آپ پہلے بھی مذاکرات میں شامل تھے. خواجہ اظہار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بس ایک گزارش اور راجہ صاحب کی نالج میں بھی لانا چاہتا ہوں. ایک ریکویسٹ اور کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اس پورے ایشو میں ایک ایشو دب گیا ہے. ٹھیک. وہ ہے PSO اور SSGC کے کوٹے کا ایشو. ٹھیک. PSO ذرا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور گورنر صاحب کی انٹرونشن کے باوجود بھی کہ اسی کے ساتھ جو اب نہیں کرے گا. PSO گیا انڈر ڈاکٹر عاصم حسین. جی. اور نمبر 2 SSGC جو سندھ کا کوٹا ہے 276 MMCFD، وہ ریڈیوس ہو کر 170 MMCFD ہے. تو اس کو بھی ذرا پیش نظر رکھیں. نہیں لیکن PSO کے واجبات بھی تو ادا کریں نا پھر. KSC سرکولر ڈیٹس کی ایک لمبی فہرست ہے جو دونوں طرف سے کلیم کرتے ہیں ایک دوسرے پہ. وہ گورنمنٹ پہ کلیم کرتے ہیں، اداروں پہ کلیم کرتے ہیں، اور وہ ان سے سر یا تو پھر ادارے بیچا ہی نہ کریں یا پھر آپ لوگ خود ہی چلائیں. اٹ شوڈ بی ریزالو. یعنی اس پورے اس ایشو میں دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں، یہ راج صاحب آپ نے یہ بات سن لی ہوگی. سر میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، خدا را اس مسئلے کو آپ ریزالو کریں. سر یہ 2 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. بالکل دس از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. اور اتنا بڑا ہمارا وہ شہر ہے کراچی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح بھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سرکولر ڈیٹ کا ایک ایشو ہے، لیکن جو سب سے بڑا دیکھیں یہ بھی ہے کہ پیپ کو اس وقت بھی اپنے سسٹم سے تقریباً 650-700 یا کبھی اس سے بھی زیادہ میگا واٹ جو ہے وہ پر ڈے جو ہے وہ دے رہے ہیں KSC کو. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مہنگی بجلی جو ہے وہ جنریٹ کر کے سستی بجلی دیتے ہیں KSC کو. ٹھیک. اس کو اپنی ایک ڈسکو کے طور پر اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. مقصد اس میں یہی ہے نا کہ کم از کم وہ بجلی جو ہے اگر جا رہی ہے 700 میگا واٹ، یہ خود اپنی جنریشن کو بھی انہانس کریں. ابھی ان کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور بجلی یہ نئی لے آئے سسٹم میں. اور جہاں تک PSO کا تعلق ہے جی، PSO تو ظاہر ہے وہ بھی ایک کمرشل ادارہ ہی ہے ایک قسم کا. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسے نہ ہوں گے تو میں امپورٹ کہاں سے کروں گا. ٹھیک. راج صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا. میں آپ کا شکریہ ادا. راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر یہ تھے، اور میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ پلیز اپنے لوگوں کو بولیں وہاں جا کے سیاسی تقریریں کرنا بند کریں. پروگرام کے توسط سے، کیونکہ آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہیں، ان سے درخواست میں یہ کرتی ہوں اور آپ بھی کریں کہ KSC نے 5 رکنی کمیٹی بنا لیں. یہ بھی آج 5 رکنی کمیٹی بنا لیں، اناؤنس کر دیں. جگہ کا مسئلہ ہے نا، وہ جگہ کا مسئلہ ہم بتا دیتے ہیں یا وہ KSC والے آ کے بتا دیں. میری ساری پریس کلب میں بیٹھے لوگوں سے یہ التجا ہے، خدارہ 5 رکنی ممبر کمیٹی فل 4 بنا کے اناؤنس کر کے میڈیا پہ بتائیں اور KSC کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کریں. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس مسئلے پہ ہم نظر رکھیں گے، رکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مزدوروں کا، KSC کا، سب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لے کر چلیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ.